इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जनाब उस्मान बज़दार, फेडरल मिनिस्टर्स, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ख्वातीन व हज़रात, जब मैं पहली दफ़ा 18 साल की उम्र में बरतानिया गया तो मुझे पहली दफ़ा एक फलाई रियासत को देखने का मौका मिला। हमारा मुल्क बना था एक अजीम ख्वाब जिसका नाम पाकिस्तान था, और जिसकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में यह लिखा हुआ था कि पाकिस्तान ने एक इस्लामी फलाई रियासत बनना था। तो यहां तो नहीं नजर आई फलाई रियासत, लेकिन जब मैं बरतानिया गया तो पहली दफा मैंने एक फलाई रियासत देखी। और मुझे खुद भी कई दफा 2-3 दफा हॉस्पिटल जाना पड़ा, इमरजेंसी में कोई चोटें लगी, तो मैंने देखा कि इंसानियत क्या होती है। कोई भी इंसान जाता था, मैं तो बाहर का मुल्क का था, लेकिन उसको उसकी हैसियत के मुताबिक उसका इलाज होता था। अगर उसके पास पैसे नहीं तो मुफ्त इलाज होता था वह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। और मुझे वो कभी वो चीज नहीं भूलती कि मैं हर किस्म के लोगों को वहां देखता था, और डॉक्टर्स और नर्सेज कोई फर्क नहीं करती थी कि एक आदमी पैसे देके इलाज करवा रहा है और दूसरा मुफ्त इलाज करवा रहा है। कोई फर्क नहीं था इंसानों में। मेरी जब वालदा बीमार हुई तो मैं उनको बरतानिया लेके गया, तो उनका जो डॉक्टर था उसने नेशनल हेल्थ के हॉस्पिटल में उनका इलाज कर रहा था, और उनके जो नेशनल हेल्थ के हॉस्पिटल्स थे उनमें मुफ्त इलाज होता था। मुफ्त जो कि लोग पैसे नहीं दे सकते थे। तो मैं अपनी वालदा के लिए पैसे देके इलाज करवा रहा था, और उनके साथ वाले बिस्तर पे एक औरत थी जिसका मुफ्त इलाज हो रहा था। तो मैं मुसलसल देखा कि डॉक्टर्स और नर्सेज कोई फर्क नहीं करती थी उनके बीच में। तो ये याद रखें, मैं अपनी कौम को बार बार एक चीज समझाता हूं कि हमारे नबी को रहमतुल आलमीन कहते थे। अल्लाह ने कुरान में उनको रहमतुल आलमीन बनाया था। सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। इसको अगर एक कदम आगे ले जाएं तो जो भी उनकी सुन्नत पे और उनके रास्ते पे चलेगा, अल्लाह की रहमत उन लोगों के ऊपर आएगी। तो मैंने तो अपनी आंखों से देखा कि वो मुल्क जो हमारे दीन वाले तो लोग नहीं वहां, लेकिन मैंने अल्लाह की बरकत देखी उधर। वहां इस तरह के हालात नहीं जो हमारे मुल्क में, क्योंकि वो मदीना के रियासत के ज्यादा करीब है हमारे से। स्कैंडिनेविया चले जाएं, वहां और ज्यादा करीब है। बरतानिया से भी बेहतर फलाई रियासत है। लेकिन आप अपनी 50 से ऊपर मुसलमान मुल्क हैं, और मुझे ज्यादातर मौका मिला इन मुसलमान ममालिक में जाने का, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि शायद ही वहां कोई फलाई रियासत मैंने देखी है। तो मुझे उसके एक मोहम्मद अब्दू, बहुत बड़ा मुसलमानों का अजीम स्कॉलर था, आलिम था, तो वो आज से कोई 150-125 साल पहले जब यूरोप गया तो उसने मिस्र वापस आके कहा कि यूरोप में मुझे मुसलमान तो नहीं नजर आए, लेकिन बड़ा इस्लाम नजर आया, और मिस्र में मुसलमान तो बड़े हैं लेकिन इस्लाम बहुत कम है। तो मैं हमेशा सोचता था कि हम कैसे, पाकिस्तान में इतनी बड़ी हमारी आबादी है, हम किधर से पैसा लेके आएंगे इस मुल्क को एक फलाई रियासत बनाने के लिए। और ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है वो तालीम, वो हेल्थ पे होता है। उससे तालीम और हेल्थ पे तकरीबन एक ही बराबर, लेकिन हेल्थ में और भी ज़्यादा पैसा खर्च हो जाए। यानी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल बनाओ, वहाँ मुफ्त इलाज करो और सारी आबादी को कवर करो। तो मैं सोचता था किधर से पैसा आएगा, क्योंकि
برطانیہ کا تو جو ہیلتھ بجٹ ہے صرف ہیلتھ کے اوپر جو سالانہ بجٹ ہے وہ پاکستان کے 22 کروڑ کے بجٹ سے کئی گنا زیادہ ہے. تو میں سوچتا تھا کدھر سے پیسہ آئے گا. تو جب ہماری حکومت پختونخوا میں آئی ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا, اور میں پختونخوا کی حکومت کو خاص یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلی دفعہ ہیلتھ کارڈ نکالا, اور بڑا ڈر کے, کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا, کیونکہ پاکستان میں تو اس طرح کا کوئی سوچا ہی نہیں کسی نے. تو ہیلتھ کارڈ تھا صرف غریبوں کے لیے. پختونخوا میں پہلے ہیلتھ انشورنس نکالی انہوں نے. تو جب وہ کامیاب ہوئی تو ہم نے پھر یہ بڑا قدم اٹھایا, اور یہ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں آپ کو یونیورسل ہیلتھ کوریج, یہ جو ہیلتھ کارڈ آپ کو دے رہا ہے, یہ امیر ترین ملکوں میں نہیں ملے گی. اگر ادھر انہوں نے ہیلتھ انشورنس لینی ہوتی ہے اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں, پریمیم دینا پڑتا ہے. یہاں تو ہم اپنے سارے پنجاب کے اور پختونخوا, انشاءاللہ گلگت بلتستان, آزاد کشمیر جدھر ہماری گورنمنٹس ہیں, اور جو کولیشن گورنمنٹ بلوچستان میں بھی ہے, وہاں ہم سارے خاندانوں کو ہیلتھ کوریج دے رہے ہیں. تو یہ میں ذرا آپ کو دوسری چیز بتاؤں کہ اس سے اب کیا ہوگا. ابھی ہمارا مسئلہ کیا ہے پاکستان میں؟ پہلے تو ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں کہ اتنے زیادہ ہاسپٹل بنائیں جو ساری عوام تک ہم پہنچ سکیں. ہماری آبادی اتنی تیزی سے بڑھی ہے کہ وہ جتنی ہماری آبادی ہے اس کے لیے اگر ہم پورے ہاسپٹلز بھی بنا دیں, اور پھر جو پیسہ ہاسپٹلز کو چلانا وہ ہم کر ہی نہیں سکتے پورا. ہمارے پاس کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں آئے گا کہ ہم ہاسپٹلز بھی بنائیں, ہم پھر وہاں دوائیں بھی دیں, ڈاکٹرز کی بھی فیس دیں, نرسز بھی دیں, جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے اس کے لیے بھی تنخواہیں دیں. ہمارے پاس پیسہ اتنا آ ہی نہیں سکتا. اگلے 5 سال میں تو نہیں آ سکتا, اس کے بعد انشاءاللہ آ بھی سکتا ہے جو پاکستان میں اللہ نے نعمتیں بخشی ہیں. تو تب میں نے یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے, اب یہ ایک کئی چیزیں اللہ کی طرف سے انسان جب کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر سے مدد آتی ہے. تو اس سے اب کیا ہوگا؟ جو مسئلہ سب سے بڑا اس وقت ہمارے اکثریت عوام کو ہے کہ دیہاتوں کے اندر, چھوٹے شہروں میں, وہاں ہمارے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں, میں نے اتنی دفعہ دیکھا وہاں ڈاکٹرز ہی نہیں ہوتے. وہ بیچارے وہاں سے دور سے لوگ سارے ڈویژن ہیڈ کوارٹرز کے ہاسپٹل میں آتے ہیں, اور وہاں اتنی زیادہ لوگ آ جاتے ہیں کہ وہاں ایک ایک بستر پہ 3 لوگوں کو سلانا پڑتا ہے. بچے آپ دیکھیں, چھوٹے بچوں کو وہاں 3 بچے ایک بستر پہ ہیں, اور کئی دفعہ انفیکشنز ہوئی ہوتی ہے اور وہ ایک ہی بستر پہ, کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے ہسپتالوں میں. تو تھوڑے سے ہاسپٹل میں زیادہ تر لوگ پہنچ جاتے ہیں, اور جو پیسہ خرچ کر رہی ہے حکومت ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں وہ خالی پڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں ڈاکٹرز ہی نہیں جاتے. تو یہ جو اب ہیلتھ کارڈ ہے یہ کیا کرے گا؟ اب چھوٹے سے چھوٹے بھی شہر کے اندر پرائیویٹ سیکٹر جائے گا ہاسپٹل بنانے, جو پہلے نہیں جاتا تھا. پرائیویٹ سیکٹر صرف بڑے شہروں میں ہاسپٹل بناتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں چھوٹے شہروں میں پیسے ہی نہیں لوگوں کے پاس. اب یہ جو ہیلتھ کارڈ آئے گا یہ پہلی دفعہ چھوٹے شہروں میں, قصبوں میں, بلکہ گاؤں میں بھی پرائیویٹ سیکٹر جائے گا ہاسپٹل بنانے, کیونکہ اب لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے اپنا علاج کروانے کے لیے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے. تو انشاءاللہ یہ ایک سارے پاکستان میں خود ہی ہیلتھ کوریج پہنچ جائے گی. دوسرا, ان سرکاری ہاسپٹلز میں جدھر ڈاکٹرز نہیں جا رہے, جدھر کام نہیں ہو رہا, ظاہر ہے مریض تو وہاں نہیں جائیں گے, مریض ادھر جائیں گے جس پرائیویٹ ہاسپٹل میں جدھر ان کو علاج مل رہا ہے. تو اب یہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں پریشر پڑ جائے گا. جب دیکھیں گے, گورنمنٹ دیکھے گی کہ ہاسپٹل میں کوئی آ ہی نہیں رہا, تو وہ پوچھے گی کہ کیوں نہیں آ رہا جناب. وہ ڈاکٹرز کی پوچھ گاچھ ہوگی جو اب تک نہیں ہوتی. اور یہ آپ دیکھنا کہ ساری پاکستان کے ہیلتھ سسٹم میں انشاءاللہ ایک انقلاب آئے گا, اور آپ کی دیکھتے دیکھتے انشاءاللہ آئے گا. میری آج بات یاد رکھنا. دوسری چیز, یہ ہم کب کر رہے ہیں سارے پنجاب میں, اور یہ سن لیں پھر سے, کبھی اس ملک کی تاریخ میں کبھی اتنا پیسہ عوام کے اوپر کسی نے خرچ کیا ہی نہیں ہے. 400 ارب روپیہ
पंजाब खर्च कर रही है हेल्थ कार्ड पे। ये कोई सोच भी नहीं सकता पाकिस्तान में पहले कि कोई इतना पैसा खर्च करेगा। खास तौर पे वो लोग जिनको खांसी भी होती थी तो वो सारा टब्बर बाहर इलाज करवाने जाता था, मुल्क से बाहर। उनको क्या पता कि लोगों के ऊपर किस तरह मुश्किलात है, खानदान के ऊपर क्या गुजरती है, क्या गुजरती होगी ये। क्योंकि मैंने तो ये शौकत खानम इसीलिए बुलाया था कि जब मेरी वालदा को जब उनकी तकलीफ देखी तो हम सारे खानदान पे क्या गुजर रही थी, हमारे बहन भाइयों पे। तो किसी सोचे गरीब घर में जिधर उनके पास पैसा नहीं है इलाज का, वहां अपने बच्चों का किसी ने इलाज करवाना हो तो माँ बाप पे क्या गुजरती होगी, बच्चों पे क्या गुजरती होगी जब माँ बाप बीमार हो। तो ये सबसे बड़ा एक चेंज है और मैं समझता हूं कि ये हमारा वो रास्ता है फलाई रियासत की तरफ। लेकिन हम ये कब किया, जब पाकिस्तान के ऊपर और दुनिया के ऊपर सबसे बड़ा क्राइसिस, कभी इतना बड़ा बुरहान 100 साल में दुनिया में नहीं आया जो पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से आया। सारी दुनिया के अंदर महंगाई की लहर आई, माइशत सबकी नीचे चली गई लॉकडाउन की वजह से। उस दौर के अंदर हम ये काम कर रहे हैं कि जब एक दुनिया के अंदर मुश्किल वक्त आया हुआ है। और मैं ये भी आज कहना चाहता हूं और अपनी गवर्नमेंट को, अपनी टीमों को मुबारक देना चाहता हूं कि जो अभी खुसरो बख्तियार ने बात की कि इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो दुनिया की इकोनॉमीज का जायजा लेती है, जो एक क्रेडिबल ब्लू चिप मैगजीन समझी जाती है इकोनॉमीज के ऊपर, दुनिया की माइशत के ऊपर जो उनके ऊपर तबसरे करती है, उसके मुताबिक पिछले 3 साल में कोरोना कोविड के दौरान पाकिस्तान वो मुल्क था जो टॉप 3 पोजीशंस में 3 साल मुसलसल, सारी दुनिया में वो मुल्क जो ऊपर की 3 पोजीशंस में आया है। मैं ये कई दफा अपने सहाफियों को भी कहता हूं कि तनकीद तो बहुत अच्छी चीज होती है। तनकीद तो एक जमहूरियत का खून होता है, लेकिन तनकीद भी जब आप करें तो उसको बैलेंस करें। हर जगह मैं सुनता हूं नाहल गवर्नमेंट, ये खैर ऑपोजिशन से उनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, उन्होंने तो कहना ही है कि नाहल हुकूमत। लेकिन नाहल हुकूमत टॉप 3 पोजीशंस पे दुनिया के अंदर किस तरह आ गई, ये कैसे आ गई? टॉप 3 पोजीशन पे का मतलब एक है इकोनॉमिस्ट का नॉर्मलसी इंडेक्स, कि इसके बावजूद जिस मुल्क ने अपने लोगों को बेहतरीन तरीके से कोरोना से भी बचाया और अपनी माइशत को भी बचाया, तो वो जो मुल्क दुनिया में टॉप 3 पे आ सकता है वो कितना नाहल होगा। इस तरह तो आपको दुआ करना चाहिए कि और भी लोग इस तरह के नाहल हों। और दूसरा, ब्लूमबर्ग, ये भी एक इंटरनेशनल मैगजीन है जो सारी दुनिया की इकोनॉमीज का जायजा लेती है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जो अगले 10 साल में जो पाकिस्तान की इकोनॉमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे चली गई है, यानी पिछले 10 साल से अब तेजी से ऊपर जा रही है, ये ब्लूमबर्ग का तज्जिया है। फिर वर्ल्ड बैंक ने वेरीफाई किया है कि पाकिस्तान की जो अभी खुसरो ने जो बैज भी पहना हुआ है कि जो हमारी माइशत की ग्रोथ हुई है यानी दौलत में इजाफा हुआ है, वो 5.37% है। तो अगर इतनी बुरी हुकूमत कर रही थी तो ये किस तरह, यानी ये वो है जो नून लीग ने 5वें साल में यहां पहुंची थी कर्जे लेके, खसारे बड़े बड़े करके। मुल्क को जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था। हमने ये 5.37% किया, सबसे कम करंट अकाउंट डेफिसिट को खत्म करके, खसारे को खत्म करके किया है। इसलिए ब्लूमबर्ग कह रही है कि मुल्क सही रास्ते पे निकल गया। और इसके अलावा भी दुनिया पाकिस्तान की जो क्लाइमेट चेंज, जो इस वक्त सबसे जो आगे समझ रही है कि दुनिया का बहुत बड़ा मसला आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, उसमें पाकिस्तान को लीडर माना जाता है कि हम दुनिया में सबसे आगे हैं क्लाइमेट चेंज में। बोरिस जॉनसन, बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर, ने यूनाइटेड नेशंस में
پاکستان کا نام لیا کہ یہ ملک سب سے بہتر کام کر رہا ہے کلائمیٹ چینج کی طرف. ہمارا جو احساس پروگرام ہے وہ ورلڈ بینک نے ایکنالج کیا کہ دنیا میں چوتھے نمبر پہ سب سے بہترین احساس پروگرام ہے. تو یہ میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو آپ اپنے موبائل کے اوپر چیک کر سکتے ہیں. اب تو بڑا آسان ہے, گوگل کریں کہ کیا میں سچ بول رہا ہوں یا نہیں بول رہا. تو یہ دنیا کی وہ ملک, دنیا کی کریڈیبل آرگنائزیشنز پاکستان کو متعلق کیا کہہ رہی ہیں. ہمارے جو پچھلے 2 سربراہ گزرے ہیں پچھلے 10 سال میں, ان کے اوپر بھی ویسے دنیا بڑا تبصرہ کرتی تھی. ان کے بھی دنیا کی بڑی بڑی میگزینز میں, اخباروں میں ان کے نام آتے تھے. ان کے اوپر BBC کی دونوں ڈاکیومنٹری بنی تھی دونوں سربراہوں کے اوپر, لیکن وہ بنی تھی کہ انہوں نے کس طرح پاکستان کا پیسہ چوری کیا, یہ کتنے کرپٹ ہیں. ان کی کرپشن کی داستانیں باہر آتی تھیں. کبھی ان کی تعریف نہیں کی کہ انہوں نے ملک کا کیا فائدہ کروایا ہے. اور اب تو خیر ایک گینس بک آف ریکارڈز میں ایک اور چیز آنے لگی ہے کہ مقصود چپڑاسی کے پاس 4 ارب روپیہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں کیسے آ گیا. یہ ساری دنیا اب حیران ہوگی کہ 10,000 روپیہ جو تنخواہ لیتا ہے آدمی, وہ یہ شہباز شریف کے بیٹے کی شوگر مل کے اندر اس کے بینک اکاؤنٹ میں 4 ارب روپیہ یعنی کہ 400 کروڑ روپیہ کیسے پہنچ گیا. جب آپ ان کی تہہ میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارا ملک کیوں نہیں ادھر پہنچ سکا جدھر اس کو پہنچنا چاہیے تھا. اللہ نے اس ملک میں ہر قسم کی نعمت دی ہے, لیکن اگر آپ فیکٹری کے اوپر بھی ایک ڈاکو کو بٹھا دیں گے, وہ فیکٹری بھی بینکرپٹ ہو جائے گی. یہ جو بڑے بڑے خسارے ہیں, یہ ہر ان ملک کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو غریب ملک ہے. میں آپ کو آج دعوے سے کہتا ہوں کہ ایک دنیا میں مقروض اور غریب ملک دیکھ لیں جدھر غربت زیادہ ہے. ہر جگہ ادھر اسی طرح کے ڈاکو ملک کے اوپر بیٹھ کے پیسہ چوری کر کے ملک کا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہوں گے. کبھی بھی قوم اس لیے غریب نہیں ہوتی کہ اس میں وسائل کی کمی ہے. کبھی قومیں غریب نہیں ہوتی وسائل کی کمی سے. سوئٹزرلینڈ ہے ہی نہیں وہاں وسائل. کوئی بتائے کہ وہ کیسے دنیا کا سب سے خوشحال خطہ ہے. کیونکہ سوئٹزرلینڈ میں قانون کی بالادستی ہے. سوئٹزرلینڈ میں کوئی سوچتا ہی وہاں کوئی چوری نہیں ہے, کوئی قبضہ گروپ نہیں ہے, کوئی وہاں ان کا سربراہ کی جرت نہیں ہے کہ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جائے. ادارے مضبوط ہیں. اور یہ ہماری اب سٹرگل ہے میرے پاکستانیوں. ہماری جو سٹرگل ہے وہ اس ملک کو ایک قانون کی بالادستی کے اوپر کھڑا کرنا ہے, ایک فلاحی ریاست بنانا ہے جو کہ اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھائے گی. اور مدینہ کی ریاست میں انہی 2 اصولوں کے اوپر وہ ایک قوم کھڑی ہوئی تھی جس نے دنیا کی امامت کی تھی. وہی 2 اصول تھے. قانون کے اوپر کوئی نہیں تھا, قانون کی بالادستی تھی, سب قانون کے نیچے تھے. اور دوسرا, دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنائی گئی تھی. اور ان اصولوں پہ پاکستان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس راستے پہ نکل چکے ہیں. پہلا ہمارا یہ بہت بڑا ایک احساس پروگرام ہے, ایک کامیاب جوان پروگرام ہے, اور اب یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ سارا ایک پاکستان کو فلاحی ریاست کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور دوسرا جو ہمارا مقابلہ یہ ڈاکوؤں کے ٹولے سے ہے, اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قانون کے نیچے اپنے آپ کو نہیں لانا چاہتے. یہ چوری کریں تو جی ہمیں NRO دے دو, غریب بیچارہ چوری کرے تو وہ جیل میں. اور شاید اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قوم تباہ ہوئی, جدھر بڑے ڈاکو چوری کرے تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور NRO دے دیں, اور غریب چوری کرے تو اس کو جیل میں ڈالیں. جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا, لیکن اس طرح کا ظلم اور ناانصافی کا نظام جدھر امیر عیاشی کرے چوری کر کے اور دوسرا بیچارہ صرف غریب جیلوں میں جائے, وہ نظام نہیں چل سکتا. اور آج اگر آپ نے دیکھنا ہے, کیونکہ مجھے موقع ملا ہے اس اپنی عمر میں ساری دنیا تقریباً پھرا ہوں, ہر غریب ملک کے اندر یہی
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث ہے وہ ہر غریب ملک میں یہ قابو آتی ہے. تباہی کا راز ہی یہ ہے کہ طاقتور ڈاکو جو مرضی کرے اور کمزور کو آپ جیلوں میں ڈال دیں. یہ ہے ہماری اصل سٹرگل, یہ ہے جدوجہد. اور اس پہ میں آپ سب کو کہہ دوں کہ پوری قوم مل کے لڑتی ہے اس سے. جب تک قوم نہیں مل کے لڑتی قانون کی بالادستی نہیں قائم ہوتی. میں جو مرضی کروں, اگر ہماری قوم بڑے بڑے ڈاکوؤں کو وہ نیب جا رہے ہیں تو ان کے اوپر پھول پھینکیں گے. آپ وہاں ہمارا ایک بڑا ادارہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عدالت میں جا کے کہے گی کہ جی دیکھیں ایک آدمی جو چوری کر کے ملک سے باہر بھاگ رہا ہے, کنوکٹ ہوا ہے, جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہے, وہ کہیں جی اس کو پھر سے موقع دینا چاہیے آگے پھر سے وہ میچ کھیلے. تو پھر چوری میں بری چیز کیا ہے؟ اگر آپ اس میں برائی نہیں آپ کو نظر آ رہی تو پھر چوری میں بری چیز کیا ہے؟ وہ بیچارے غریبوں کو جیلوں میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ ان کو تو کھولو سب سے پہلے. ان کے تو بیچارے, ان کے جو بیوی بچے ہوں گے, آپ کو تو یہاں اگر بیچارہ ایک کمانے والا جیل میں چلا جائے تو پیچھے کیا ہوتا ہوگا؟ تو ان کو بیچاروں کو کیوں بند کیا ہوا؟ اگلی پٹیشن یہ کریں کہ جیل کھول دیں پاکستان میں, کہ صرف طاقتور کو ہی آپ نے چھوڑنا ہے, وہ جو مرضی کرے. اربوں روپے کی پراپرٹیز میں لندن بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں بیٹے باہر, اربوں روپے کی پراپرٹیز. میں لندن جانتا ہوں, سب سے مہنگا لندن یورپ میں سب سے مہنگا شہر ہے. لندن کی سب سے مہنگی جگہ کے اوپر ان کے گھر ہیں, اربوں روپے کے گھر ہیں. بچوں کو باہر باہر بھجوا دیا ہے. 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر سے پوچھے جی کہ بچوں کے پاس اربوں سے روپیہ کدھر سے آیا؟ کہتا جی مجھے تو نہیں پتا, میرے بچوں سے پوچھو. بچوں سے پوچھنے جا, وہ کہتے جی ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں. تو میرے باولپور کے شہریوں, میں آج بڑی مجھے خوشی سے آپ کے سامنے یہ ہیلتھ کارڈ لے کے آیا ہوں. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ جو ساؤتھ پنجاب کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا, یہ پہلی ہماری, باقیوں نے بھی آپ سے وعدہ کیا ہے, لیکن انشاءاللہ یہ حکومت وہ آپ کا وعدہ پورا کرے گی. اور وہ اس لیے کرے گی کہ میرا ایمان ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے لوگوں سے ناانصافی ہوئی ہے, ان کو شیئر نہیں ملا, ان کا نہ نوکریوں میں شیئر ملا, نہ جو ان کا حق تھا کہ جو ان کے آبادی کے تحت جو ان کو شیئر ملنا چاہیے تھا بجٹ میں, نہ وہ ملا. اور انشاءاللہ یہ ناانصافی اب ختم ہوگی. ہم نے ابھی بھی چینجز کر دیے ہیں. جو ابھی بھی پیسہ آ رہا ہے اب ساؤتھ پنجاب پہ خرچ ہو رہا ہے وہ کبھی پہلے نہیں ہوا. اور انشاءاللہ یہ جو میں اگلی باری آپ سے جب ملاقات ہوگی, میں ساؤتھ پنجاب کا جو سیکریٹریٹ ہے اس کی اوپننگ کے لیے آؤں گا. شکریہ.